یو آنر یہ کہتا رہتا ہے. کیا مطلب یور آنر کا مطلب ہوا عزت مآب عالی شناب, عزت مآب عالی جناب, یہ ہوا یور آنر. یہ ہے ادب, یہ ہے ڈسپلین. اور جب کہ دنیاوی کورٹ میں جہاں جھوٹے لوگ رہتے ہیں, وکیل بھی جھوٹ بولتا ہے, جج بھی غلط فیصلہ کرتا ہے, تو وہاں ہے سیویلائزیشن, ڈسپلین, یور آنر. اور مسجد جو اللہ کا دربار ہے, جیسے جہاں چلا گیا, جیسے جہاں گھس گیا, سینہ کھلا ہے, آستین چاہیا, ننگے اندر ایسے کیا جیسے کشتی لڑنے گیا تھا, کشتی لڑا اور بھاگ گیا. یہ ادب ہے, ادب کا دربار ہے, حکم الحاکم کا دربار ہے. ننگا سر نہیں, سر پہ ٹوپی رکھ لے, اپنی کلائی کو سمتی ہے اس کو کھول لے, سینے کا بٹن لگا لے, سیویلائزڈ اور مہذب بن کے جا. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت, جہاں ادب ہے, احترام ہے, اخلاق ہے, ڈسپلین ہے. اس سے ہٹا تو بے ادب ہو جائے گا. اور اس مسلک میں ہے تو پھر کیا ہے؟ محبت رسول یہاں, تعظیم خدا یہاں, محبت صحابہ یہاں, محبت اولیاء یہاں. یعنی یہ مسلک ہے جس میں ادب ہی ادب ہے, ڈسپلین ہی ڈسپلین ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. نفس کی غلامی نہیں, نفس کی غلامی نہیں. سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے, وہاں کہاں میلاد فاتحہ جلوس ہوتا ہے, وہاں ایسا. سعودی عرب میں تو شراب پیتے ہیں لوگ. سعودی عرب کی تو خواتین کیا حرکت کرتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے, تمہارا دل جانتا ہے. وہاں تو خواتین کار سے آتی ہیں, ننگی ہو کر اونٹ چرانے والے کے پاس پیسے پھینک کر ان سے زنا کرواتی ہیں. یہی کرے گا تو وہاں کے کفیل تو ایسے بدتمیز ہوتے ہیں. اگر کوئی ہندوستانی بولے میں حج کرنے جا رہا ہوں, وہ بولتا ہے حج کرنے سے کیا ملے گا, میرے گھر کا چکر لگا دے تیرا حج ہو جائے گا. اسی کی بات کرتا ہے کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے, وہاں فاتحہ کا, وہاں میلاد کہاں. عرب کو عجب کو مکے, مکہ مدینہ, وہاں اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے. تو اب وہاں کے لوگوں میں اسلام مت دیکھ, اسلام قرآن میں دیکھ اور حدیث میں دیکھ. اگر وہاں کے لوگوں کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اسے اٹھا کے پھینک دے. اور ہندوستان کے پٹھان پٹی کا آقا جاہل اور یہاں کا کمار, یہاں کا حل جوتنے والا, اگر قرآن حدیث پر اس کا عمل ہے تو یہ اس سے سپیر کے رہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. دین قرآن میں ہے نا کہ سعودی شرابی سعودی کے ہاں سے دین لے گا. دین حدیث میں ہے نا کہ شرابی سعودی کے ہاں سے دین لے گا. وہاں تو شراب ہے, وہاں تو زنا ہے, وہاں کے لوگ تو عیاشی کرنے بمبئی آتے تھے, عیاشی کرنے بریٹن اور امریکہ جاتے ہیں. اب تم بولتا بھی ہے کہ وہاں ایسا ہے, وہاں ایسا ہے. اب پھر جلوس اور فاتحہ میلاد کے بارے میں مثال وہاں کی کیوں دیتا ہے؟ وہاں کی ایسا ہو رہا ہے. وہاں کے مولوی اگر حق بولے تو گردن اس کی کٹ جاتی ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ اس دوران کئی 10-20 سال کے اندر کئی ہزار مولیوں کی گردن کاٹ دی گئی. وہ مولی کون تھا؟ وہ مولی وہی تھا جو حکومت وقت کے خلاف بولتا تھا. وہ وہی مولی تھا جو حدیث اور قرآن کی موافقت باتیں کرتا تھا. تو وہاں کے کیا اس لچے مولی کی بات کرتا ہے؟ وہاں جلوس نہیں, وہاں جلسہ نہیں ہے, وہاں یہ نہیں. اسی مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت کا ایک خلیفہ 70 سال وہاں رہا مدینہ میں. آج ان کا پوتا وہاں موجود ہے. معلوم ہے 70 سال رہنے میں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد اس کے گھر میں ہوتی تھی, اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا تھا. ساری زندگی وہ پڑھتے رہے, اور عرب کے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ولی کامل تھے. ان کا انتقال سرکار کے روضے نور کے روضے انور کے قریب ہوا, اور بقی شریف میں وہ دفن ہوئے. اور بقی میں دفن ہونے کے لیے ہی 70 سال وہ مدینہ میں رہے. تو ہمارے لیے اولیاء صالحین ماڈل ہے, نہ کہ وہاں شرابی سعودی ہمارے لیے کوئی ماڈل ہے. میں ایک بات ہے اس لیے کہہ دی, چونکہ ہمارے بہت سارے بچے وہاں کمانے کھانے جاتے ہیں, وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد یہی بولتے ہیں وہاں ایسا کہاں ہے, وہاں ایسا کہاں, وہاں ایسا کہاں, وہاں ایسا کہاں ہے, وہاں ایسا کہاں ہے. یہ مت بول وہاں ایسا کہاں ہے, یہ بول کہ کتاب میں کہاں ہے, قرآن میں کہاں ہے, قرآن میں حدیث میں کہاں ہے. اور حدیث کو, قرآن حدیث کو جس نے سمجھا ہے ان ائمہ کے نزدیک یہ کہاں ہے. قرآن کو تم ہی سمجھ سکتے. قرآن کا ایک عربی کا لفظ 1000 معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنا ہوگا, اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا ہوگا جن کے حدیث, جس نے حدیث پاک کو ٹھیک سے سمجھا ہے. ورنہ ایک حدیث میں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے, تو اب اس دونوں میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی, دونوں میں مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ تو جو اس علم حدیث کی گہرائی کا غوطہ لگانے والا ہے, جن کے نزدیک تمام علوم موجود, علم معانی, علم بدیع, علم منطق, علم فلسفہ, علم لغت, علم نحو, علم صرف, جو سارے علوم پہ دسترس رکھتا ہے, وہی حقیقت میں اسلام سمجھ سکتا ہے. تمہارے 4 اماموں نے اسلام کو سمجھا, اس لیے 4 اسکول ہو گئے ہیں دنیا بھر میں. جو 4 میں سے جس کی پیروی کرے گا وہ ہر راستے پہ جائے گا. چونکہ یہ لوگ اس حدیث اور قرآن, اس اسلامی سمندر کے شناور ہے, غوطہ لگانے والے, اس معلومات کے وہاں سے موتی نکال کر ہمارے
لیے آسانیاں پیدا کر دی. ورنہ حدیث پاک میں ہے کہیں حضور نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا, کہیں ہے کہ حضور نے ہاتھ سیدھی کر دی, کہیں ہے کہ ناف کے نیچے باندھا. تو پھر ایک دن ایسا پڑھنا پڑے گا اور ایک دن ویسے پڑھنا پڑے گا. ہمارے ان چاروں اماموں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے اپنے اپنے حساب سے جو راستہ ملا اس راستے کو بیان کر, جو کا فالوور ہے اسی راستے پہ عمل کرے, دماغ کو انتشار خیالی سے بچا دے. ایک حدیث کو چار امام نے چار ڈھنگ سے سمجھا, چاروں حق پر ہیں, چاروں راستہ صحیح ہے, سب کا ایمان ایک ہے, عمل کرنے میں تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. یہی تو ہے اختلاف پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی, لائبریریاں آباد ہے. یہ اختلاف کا ایک خوشنما رنگ ہے, اختلاف کا عقیدہ سب کا ایک ہے, باقی عمل کے طریقے ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ چونکہ سرکار کی حدیث میں ان لوگوں نے دماغ چلا چلا کر کے جو معلومات کے خزانے حاصل کیے ہیں, جس کو جیسا خزانہ ملا اسی حساب سے انہوں نے اصول اور ضابطے بنا دیے. یہ ہے چار امام کا. ورنہ چار امام کیا ہے, امام اعظم کیا, شافعی کیا, مالکی کیا, حنبلی کیا, یہ سب جوکروں کو کیا سمجھ میں آئے؟ جو جوکر پر کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو, جو جوکر داڑھی مونڈتا ہو, جو جوکر حرام کھاتا ہو, جو جوکر کو عربی زبان نہیں آتی ہو, یہ جوکر کیا جانے؟ یہ صرف بکواس کر کے اہل سنت و جماعت کے طریقوں کے خلاف بول کر وہ ان مولویوں کی غلامی اور چاپلوسی کا سازشی کر کے سنی علماء کو مبہوت کرنے اور لوگوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر دم اور خم ہے تو آ کے میدان میں آپ مناظرہ کر اور ٹاپک طے کر علماء کو بولا. بہت سارے مناظرے ہوئے 100 سال کے اندر میں کوئی ٹک نہیں پایا. قرآن حدیث, قرآن حدیث, قرآن حدیث کے لفظ قرآن کا ترجمہ بتا دے, قرآن پاک کی ترکیب کر دے, تو پھر جانو کہ ہاں تم کو کچھ معلوم ہے. کچھ نہیں معلوم ہے, صرف سنی سنائی بات. وہ بولی سب ایسا بول دیا, اسی لیے اس کو ڈھوئے پھر رہے ہندوستان میں. فاتحہ وہاں کا میلاد کہاں, یہ کہاں قیام کہاں, جلوس کہاں. یہ معلوم ہے 1000 سال پہلے سے اسی عرب مکہ مدینہ میں وہاں محفل میلاد آج جاری ہے, وہاں جلوس محمدی بھی نکلتا تھا. یہ وہابی تو 100 سال کے اندر انگریزوں کی حمایت میں وہاں آئے. اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کا وہاں امام تھا, اور پھر وہ 1000 سال سے وہاں فاتحہ میلاد اور جلسہ جلوس کا ماحول بنا ہوا تھا. اور آج جب سے وہابی انگریزوں کی مدد سے آئے, پھر فاتحہ میلاد کے خلاف بولنے لگے. ان لوگوں کی باتوں پہ دھیان ہی دینا ہے طریقہ وہی درست ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, جو غریب نواز کا طریقہ, جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا, غوث اعظم کا طریقہ جس نے پوری دنیا میں ایک سچا مشرف دے کر کروڑوں لوگوں کو راہ راست دکھلایا. وہ امام اعظم کا طریقہ جس کے فالوور دنیا میں 70 سے 80 کروڑ لوگ, 50 سے 60 کروڑ لوگ امام اعظم کے مسلک پہ اصل طریقہ وہی کا. بس ایک بات, ایک آیت تو میں نے سنا دی آپ کو, بگ بینگ تھیوری. ایک دوسری تھیوری میں بتاتا ہوں کس طرح سائنسدانوں کا دل ہلتا ہے, کس طرح ان کا دماغ میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے, اور کس طرح قرآن کریم کی طرف اس کا اذعان اور ایمان پلٹتا ہوا آتا ہے. کس قرآن پاک کو سچ کتاب کو سمجھنے پر مجبور ہے, کیونکہ سائنسدان ہل جاتے ہیں جب وہ جس بات کی تحقیق آج کریں اور اسی کو قرآن کریم میں پالیں, ان کی سوچ میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے. اور جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانی, اللہ کا عذاب آنا طے ہوا کہ اب عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کشتی بنا, اور طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا, اس میں وہی بچے گا جو اس کشتی پہ سوار ہوگا, جو مومن سوار ہوگا. بس مختصر طور پر سنیے 10 منٹ, اس کے بعد آپ چلے جائیے گا, ورنہ پھر 4 گھنٹہ نہیں رہنا پڑے گا. بس صرف ایک آیت, 4 آیت میں نے کہا تھا, ایک میں نے پڑھ دیا آپ کو, بس ایک آیت اور سن لیجیے. ممکن ہے کہ دوسری ملاقات آپ کی نہ ہو, میری نہ ہو, ہم آئیں آپ نہ ہو, آپ آئیں میں نہ ہو, تو اسے کم سے کم 2 تو سن لیا جائے, 4 میں سے 2 سن لیا جائے. اب بس ایک بات سناتا ہوں, اس کو غور سے گرہ مان کے رکھیے گا. اللہ رب العزت نے کیا کہا جناب نوح سے, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, بدتمیزی بڑھتی جا رہی ہے, ان کا شرک بڑھ رہا ہے, تو اب عذاب آنا طے ہے. عذاب آئے گا, سیلاب آئے گا, سارے لوگ مٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. وہی بچے گا جو اس کشتی پہ سوار ہوگا. جناب نوح علیہ السلام نے پیڑ لگائے, پیڑ لگانے کے بعد جب وہ پیڑ 100 سال ہو گئے, اس کو کاٹا گیا, کشتی بنائی گئی. لوگ وہ قومیں جب گزرتی تھی تو ہنستی تھی, مذاق اڑاتی تھی, ہاں ہاں کہاں یہ کشتی کہاں چلاؤ گے, ریت پہ کشتی چلاؤ گے, یہ بالو پہ کشتی چلاؤ گے. وہ مذاق اڑاتا تھا. جناب نوح علیہ السلام کہتے تھے آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, کل میں تیرا مذاق اڑاؤں گا, تم دیکھ لینا کشتی کہاں چلتی ہے, کل کا کشتی کہاں چلے گی تم دیکھ لینا. آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو, کل میں تیرا مذاق اڑاؤں گا, پھر دیکھنا تیرا کیا حشر ہوگا. وہ سب آتے تھے, ہنستے تھے, جاتے تھے, اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. وہ کشتی کئی منزلہ, بہو منزلہ کشتی تھی, جس میں انسان سوار ہوں گے, جانور بھی سوار ہوں گے. اس طریقے سے وہ کئی بہو منزلہ کشتی تھی, زبردست کشتی. وہ شاندار ساگوان کی لکڑی, جو لکڑی برس تک رہے, اس لکڑی سے کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہو گئی, جو کہ 950 سال تک آپ سمجھاتے رہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, مگر لوگ نہیں مانتے. بات
بات ہماری وہیں سے تھوڑی سی مڑ گئی ادھر کہ جناب نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے, ہم کو ایک وقت کا کھانا بھی مت کھلانا, لا اسألکم علیہ اجرا, ہم اس تبلیغ دین پر جو تم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ, مجھ کو اللہ کا رسول مانو, جنت کی تیاری کرو, جہنم سے بچو, دنیا کچھ نہیں ہے, دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی, اللہ نے تجھ کو پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, واحد ہے, لا شریک لہو ہے, تو اس اللہ کی پرستش کرو. لوگ نہیں مانتے تھے, لوگ جانوروں کی, بتوں کی, جھاڑ کی, چچندر کی, بندر کی, جس کی چاہتے تھے وہ پوجا کرتے تھے. جناب نوح علیہ السلام روکتے تھے, مگر وہ لوگ رکتے نہیں تھے, مانتے نہیں تھے. یہ بتائیے جناب نوح علیہ السلام جو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ایک ٹاکا کسی سے نہیں مانگا. ہم چلو لفاف لیتے ہیں اس لفاف میں اثر نہیں ہے, وہ تو جناب نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, 1,24,000 نبی, اس میں 313 رسول, ان 313 میں 5 اولو العزم رسول, یعنی بڑی عظمت والے رسول, اور اس میں ایک نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے, اولو العزم رسول. انہوں نے کھانا تک نہیں مانگا کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, دین ایک ٹائم کا کھانا بھی مت کھلانا, 1 روپیہ تک مت دینا, وہ نہیں مانتے تھے. وہ لوگ اللہ کے نبی حلال طریقے سے ذریعہ معاش تلاش کرتے تھے, یعنی کوئی ٹوپی بناتے تھے, کوئی زرہ بناتے تھے, کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے, اس طرح سے وہ لوگ کام کرتے تھے, اس سے حلال روزی حاصل کرتے تھے, اور اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں پبلک سے کچھ نہیں لیتے تھے. وہ تو ہم لوگ چھوٹے ہیں, اس لیے ہم لوگ اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں اپنا وقت کا معاوضہ لیتے ہیں, ہم لوگ چھوٹے آدمی. وہ بہت مہان تھے, اس روئے زمین کے مہانتن لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, اللہ رب العزت کے پسندیدہ نبی تھے. دنیا بھر سونا ہو جائے ایک طرف, نبوت کا جو منصب ہے اس منصب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. نبی ہونا, رسول ہونا بہت بڑا منصب ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا, اپنا گھر تک نہیں تھا. ایک بار باہر میں تھے, بارش ہوئی, سارے جانور چچندر سب اپنے دل میں گھسنے لگے. آپ درخت کے سائے میں تھے, کہا الہی ایک میں ہی ہوں جو میرا کوئی گھر نہیں ہے, یہ سانپ بچھو چچندر بندر سب اپنے اپنے گھونسلے میں چلے گئے, میں کہاں جاؤں, میرا تو کوئی گھر نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے. ہیرے جواہرات سونے چاندی سے سجا ہوا ایک گھر سامنے آ گیا. کہا میرے پیغمبر, تم اگر چاہو تو یہ مکان تجھ کو دے دوں, یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ایک خوبصورت قیمتی گھر سامنے آ گیا. کہا لے لو, یہ گھر تمہارا ہے, اور یہ جان لو کہ نبی ہونا, رسول ہونا, یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. اس مکان کی کیا حیثیت ہے, نبی ہونا سب سے بڑا مقام ہے جو تجھ کو میں نے نبی بنایا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی میں تجھ سے راضی ہوں, یعنی اللہ رب العزت سے ہمیں تیری خوشی چاہیے, ہمیں سونے چاندی ہیرے جواہرات کا مکان نہیں چاہیے. اللہ نے نبی بنایا, اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. اس کے سامنے ہیرے جواہرات سونے چاندی سب فیل ہیں. ان لوگوں نے تبلیغ دین کی, وہاں ایک ٹکا نذرانہ نہیں لیتے تھے, اور ایک ٹائم کھانا اس کے گھر میں نہیں کھاتے تھے تبلیغ دین کے بدلے میں. اس کے باوجود 950 سال اپنے تبلیغ کی, اور قوم نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو نہیں مانا, تو آپ کیا بولیں گے, زبان میں اثر نہیں تھا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. باتیں وہی ہیں کہ جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ ایک کلام سنتا ہے, اس کا دل ہدایت کی طرف موڑ جاتا ہے. اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, 950 سال اللہ کے رسول تبلیغ کرتے رہے, مگر لوگوں نے نہیں مانا تو عذاب کا آنا طے ہے. کشتی بن گئی, اب تنور سے پانی کا چشمہ امڑ پڑا, نیچے سے چشمہ ابلا, آسمان سے بارش ہونے لگی, یعنی پوری زمین پانی سے لبالب ہو گئی. سارے لوگ اب وہ کشتی پانی پہ چلنے لگے. جناب نوح علیہ السلام بیٹھ گئے, آپ کے ماننے والے لگ بھگ 80 لوگ تھے, وہ آپ کلمہ پڑھ کے آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ صرف 9 لوگ تھے, 8 لوگ تھے, وہ سوار ہو گئے. ایک روایت میں کہ 80 لوگ تھے جو آپ کا کلمہ پڑھے. 950 سال میں 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا, اس پر سوار ہوئے. اب کشتی چلنے لگی پانی پر. آپ کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافی کافر تھا. آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ, مومن بن, اور کشتی میں سوار ہو جا, اس طوفان سے بچ جائے گا. وہ بولا نہیں میں نہیں کشتی پہ سوار ہوں گا, میں نہیں, اب میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا, پہاڑ مجھ کو بچا دے گا. جناب نوح علیہ السلام کہنے لگے آج کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ کے, لا عاصم اليوم, کوئی نہیں بچائے گا آج تجھے سوائے اللہ کے. اس لیے کلمہ پڑھ میرے بیٹے, اور کشتی میں سوار ہو جا, اس طوفان سے بچ جائے گا. مگر نہیں پڑھا کلمہ. نبی کا بیٹا, رسول کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا. فحال بینہم الموج وکان من المغرقین, یعنی ایک موج, ایک جو زوردار پانی کی موج آئی, اسی میں بہ گیا. کس کا بیٹا, رسول کا بیٹا. وہ بہ گیا پانی میں, مر گیا, اسی حالت کفر میں مر گیا. یہ اجمیر کا چرسی مجاہد جو کہتا ہے کہ امام
حسین کا قاتل یزید ہے، ان کا باپ امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ نے بیٹے کو خلافت دے کر کے حسین کے قتل کا انتظام کیا ہے، اس کو کیا عزت دیں گے؟ بدتمیز ظالم اتہاس پڑھ کے اپنا ایمان برباد کرتا ہے۔ اتہاس وہی صحیح ہے جو قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے، اور جو تاریخ قرآن حدیث سے ٹکرائے اس اتہاس کو کوڑے دان میں پھینک دے، قرآن حدیث کو مان لے، اور جو اتہاس قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے اس اتہاس کو مان لے۔ اتہاس پڑھ پڑھ کے تم نے صحابہ کے خلاف گالیاں دینی شروع کر دی، جبکہ حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت آئی ہے تو حدیث چھوڑ کر تاریخ پڑھ کے ان کو اہل بیت اطہار کے قتل کی ذمہ دار ٹھہرانا یہ بدتمیزی اور حماقت ہے۔ قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، وہاں جب رسول کا بیٹا کافر رہا مان لیا جائے کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنا دیا اور یزید نے یہ کام انجام دیا، جب تک اس کو دی خلافت دیا کہ نمازی بنے گا، نیک بنے گا، انصاف کرے گا، اور 2-4 دن کے بعد اگر وہ بدتمیز ہو جائے، شرابی ہو جائے، عیاش ہو جائے اور اہل بیت کا قاتل ہو جائے تو باپ کیا کرے گا؟ باپ نے تو اچھا سمجھ کے بنایا تھا، ذمہ داری خلافت کی آئے گی تو وہ ٹھیک سے رہ جائے گا، مگر بگڑ گیا تو باپ کیا کرے گا؟ وہاں نبی کا بیٹا جب کافر ہو گیا اور ایک صحابی کا بیٹا اگر اہل بیت اطہار کا قاتل ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ یہاں تو نبی کا بیٹا کافر رہا کشتی میں نہیں چڑھا، تو ایک صحابی کا بیٹا اگر فاسق ہو گیا تو اس میں چلانے کی کیا بات ہے؟ اس میں ان کی وجہ سے باپ کی عظمت میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر یہ لوگ صرف کاسالیس چمچہ گیری کر کے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالی دے کے جینا چاہتے ہیں، نہیں چلے گا۔ چاروں امام ہمارے پر حق ہیں، صحابہ سے کا احترام، اہل بیت کا احترام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام۔ یہ مٹھی بھر لوگ چند رافضی اور شیعہ تفصیلی لوگ ہیں جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، ان کا چہرہ کالا، ان کا دل کالا، ان کی سوچ کالی، ان کی فکر کالی۔ صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے محبت، امام اعظم سے محبت، غوث و خواجہ سے محبت، یہی ساری محبتوں کو جمع کر دے تو مل جائے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ادھر ادھر تماشا مت دے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اس صدی میں ایمان پختہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھنا ہوگا، ان کے مسلک پر مضبوطی سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ جو وہاں سے ہٹا یا تو دشمنی میں خارجی بن کے کافر ہو جائے گا یا دشمنی میں وہ رافضی بن جائے گا، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو تھامے گا نہ رافضی بنے گا نہ خارجی نجدی بنے گا، وہ پکا سنی بن کے سیدھے جنت الفردوس مسافر بن جائے گا۔ اب سنی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی 6 مہینے تک، سارے لوگ ڈوب کے مر گئے، جتنے لوگ تھے 80 لوگ وہی لوگ بچے رہے، ہر جانور کا جوڑا اس پہ سوار تھا۔ اب جب سارے کافر مر گئے، سب پر عذاب آ گیا، دنیا میں سارے کافر مر گئے، وہ 80 لوگ رہ گئے۔ اب 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا اے کشتی تو ٹھہر جا، فاستوت، وہ کشتی رک گئی، کہاں؟ جودی پہاڑ پہ، کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی، وہ سارے لوگ وہاں سے اتر گئے، اترنے کے بعد زمین پہ بس گئے، وہ 80 لوگوں کی بستی سمانین نام کی بستی بس گئی، پھر وہاں سے دوسری آبادی دنیا کی شروع ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بولا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ آدم، پہلا آدم وہ جو سب کے والد ہے، اور دوسرا آدم جناب نوح علیہ السلام کو بولا جاتا ہے، یہ سیکنڈ آدم ہے، چونکہ دنیا تباہ ہونے کے بعد پھر جو دوبارہ بسی ہے وہ جناب نوح علیہ السلام سے، ان کے ماننے والوں سے بسی ہے۔ وہ کشتی کہاں رہ گئی؟ اسی کوہ جودی پہ رہ گئی۔ وہ کوہ جودی کہاں ہے؟ عراق کے پچھم میں اور ترکی کے پورب میں، ایک طرف شام، ایک طرف ترکی، ایک طرف عراق، ایک طرف جورڈن، یہ 4 ممالک ہیں، اسی کے بیچ میں ہے ایک پہاڑ، اسی کا نام ہے کوہ جودی۔ وہ کشتی کہاں رہ گئی؟ اسی کوہ جودی پر۔ اب اس کے بعد زمین پہ دنیا بسی، لوگ بسے بڑھتے گئے، پھر دنیا میں انسان کی آبادی پھیلتی چلی گئی۔ وہ کشتی کہاں رہی؟ اسی جودی پہاڑ پہ۔ معلوم ہے آپ کو آج 5000 سال 6000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد آج کی تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کشتی کہاں ہے، اس کشتی کا کیا ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ کشتی، ظاہر سی بات ہے 100 200 500 سال ساگوان کی لکڑی ہو کہ سکوا ہو کہ کوئی بھی لکڑی ہو، کچھ لکڑی ہو 1000 سال، میکسیمم 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، وہ تو 100 200 400 سال کے بعد لکڑی مٹی ہو گئی، پانی ہو گئی۔ یہاں 7000 سال کے بعد وہ کوہ جودی پہ وہ کشتی، اور ابھی جب سائنس کی تحقیق شروع ہوئی، جب سائنس جوان ہوئی، 200 سال پہلے تک تو جہالت تھی، 400 سال پہلے تک، ابھی دھیرے دھیرے سائنس جوان ہوئی، نئے نئے آلات پیدا ہونے لگے۔ اس کی عمر کتنی ہے، دیوار کی عمر کتنی ہے، درخت کی
عمر کتنی ہے, آدمی کا ڈی این اے میں کیا ہے, ان کا باپ کیسا تھا, دادا کیسا تھا, یہ سب طرح طرح کی کھوج ہونے لگی. جب سائنس سے جوان ہوئی آج, تو آج سائنسدانوں کا ایک گروہ بذریعہ ہوائی جہاز, بذریعہ ہیلی کاپٹر اسی کوہ جوتی کے اوپر سے وہ لوگ گزر رہے تھے. جب وہ لوگ گزر رہے تھے تو وہ لوگ تو ریسرچر محقق ہیں, تحقیق کرنے والے لوگ ہیں, کہاں کیا ہے, کہاں درخت, کہاں ندی, کہاں نالا, کہاں راستہ, کہاں پہاڑ, کہاں ابرک, کہاں سونا, کہاں چاندی, کہاں ڈیزل, کہاں پیٹرول, وہ تو کھوج کرنے والے ریسرچر لوگ ہیں. جب محققین کی ایک جماعت سیاحوں کی اس راستے سے ہیلی کاپٹر سے اوپر گئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر میں ایک زبردست ایک یوں کشتی ہے, یعنی ایک بڑی کشتی یہاں ہے. ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر کو وہاں اتارا, اس کے بعد اس کشتی کو دیکھا تو دنگ رہ گئے. کئی منزلہ کشتی ہے اور کشتی کی لکڑی سلامت ہے. جب ان لوگوں نے کاربن ڈیٹنگ سسٹم, جو کسی کی عمر کو پتہ لگانے کے لیے وہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے ذریعہ پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس کشتی کی عمر 6-7 ہزار سال پہلے, 1000 سال اس کشتی کی عمر ہے. 6-7 ہزار سال سے اس کشتی کا یہاں پایا جانا, یہاں رہنا, کہ آخر یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے, ایک معجزہ سے کم نہیں ہے, ورنہ اس کشتی کی لمبی عمر تک کیسے باقی رہے گی. ان لوگوں نے ان کا دماغ ایسا پلٹا کہ یہ کشتی ہے کیا, پتہ لگانا ہے. انہوں نے مذاہب کا پتہ لگایا, کسی کتاب اس کو نہیں لگا. پتہ چلا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کئی جگہ پہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا, ان کے کشتی پہ سوار ہونے کا, کشتی کا چوٹی پہ ٹھہرنے کا, اور پھر وہاں سے 6 مہینے کے بعد سیلاب ختم ہونے کا, کشتی پہ ٹھہرنے کا, کشتی سے نیچے اتر کر آبادی کے بسنے کا, اور کشتی میں سوار کو بچانے کا, اور سارے کافروں کو ہلاک کرنے کا. کئی جگہوں پہ قرآن شریف میں چرچا آیا ہے. کہیں سورہ انبیاء میں آیا ہے, کہیں سورہ ہود میں آیا ہے, کہیں سورہ قمر میں آیا ہے. کئی جگہوں پہ اس کا چرچا آیا ہے, اور ایک جگہ چونکا دینے والا چرچا ہے. وہ چرچا یہی ہے کہ میں نے اس کشتی پہ سوار کیا, اور اس کے بعد پھر کشتی میں بچا کے اس کشتی کو وہیں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اللہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اللہ کہتا ہے ہم نے اس کشتی کو لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا, بطور نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, کون ہے نصیحت پانے والا, کون ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, کون نصیحت قبول کرے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ نے 7000 سال سے اس کشتی کو محفوظ کر کے وہاں رکھا, تاکہ اس 21ویں صدی میں جب سائنس جوان ہوگی, اس میں لکڑی کی عمر کا پتہ لگانے کا آلہ ہوگا, اس وقت جب ہر طرف سائنس کا غلبہ اور زور ہوگا, اس وقت مذہب اسلام کو لوگ سائنس کی کسوٹی پہ آزمائیں گے. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کشتی کو بطور نشانی چھوڑ دیا, تاکہ سائنس کا علم دنیا میں ظاہر ہوگا, یہ کشتی نمودار ہوگی, لوگ اس کا پتہ لگائیں گے تو دیکھیں گے یہ کشتی تو ایک عجوبہ ہے, ایک نمونہ ہے. اور اسی کو جب قرآن میں پڑھیں گے کہا گیا ہے ہم نے کشتی کو چھوڑ دیا ہے لوگوں کی آنکھ کھلنے کے لیے, عبرت کی خاطر, نصیحت کی خاطر ہم نے کشتی کو چھوڑ دیا ہے, تاکہ لوگوں کی آنکھ کھلے, لوگوں کو عبرت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے. جس لکڑی کی عمر کم ہوتی ہے 7000 سال کے بعد وہ لکڑی سلامت ہے. جب ویگیانک نے قرآن پڑھا, اس آیت کریمہ کو جب پڑھتا ہے, اسلامی تاریخ میں اس کشتی کا ذکر ہے, وہ سارے سائنسداں مبہوت ہو جاتے ہیں, وہ متحیر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی مذہب دنیا میں سچ ہے وہ مذہب اسلام سچ ہے, قرآن حق ہے, مصطفیٰ حق ہے. اس لیے کون کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے؟ سائنس بڑھتی جائے گی, اس کا علم پھیلتا جائے گا, قرآن کا علم بڑھتا جائے گا, قرآن کو ایکسپٹ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت کو خندہ پھونکوں سے چراغ.